عقیل آپ نے میرے پروگرام میں سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم تو پاس ہو جائے گی، وہ پاس ہو گئی، لیکن اس ساری ٹائم ڈیوریشن میں جتنی آپ لوگوں کو لے دے کرنی پڑی، جتنی آپ لوگوں کو تگ و دو کرنی پڑی، یہ کس کی ناکامی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیکا صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ میں نے بالکل آپ کی پروگرام میں کہا تھا کہ مولانا صاحب بالکل تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑے ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے دیکھا وہ اسی طرح ہی ہوا۔ میں نے اسی طرح یہ کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوگی، اور بالکل ہوئی، وہ آپ نے بھی دیکھا۔ دیکھیں جب پہلی اٹیمپٹ ہوئی تھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ براڈر کنسنسس، اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اس ٹائم براڈر کنسنسس ہم ریچ نہیں کر پائے تھے، اور اس میں کسی کی ناکامی نہیں ہے۔ حکومت اور اس کے اتحادی اکٹھے تھے، اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایسنس سے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس، اینڈ کال اٹ واٹ یو مے، جس طرح بلاول صاحب نے بھی کہا کہ a rose by any other name is still a rose, and right now you can see this کہ بڑا ہی a thorn by any other name is also a thorn. That's true لیکن is this a thorn or is this a rose? This is a rose. وہاں کچھ اور مسکراہٹ ان کی بتا رہی ہے۔ کانٹے ہیں، میرے خیال سے کانٹے ان کو محسوس ہو رہے ہیں، ہمیں تو پھولوں کی طرح ہی محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ اپوزیشن میں چلے جائیں گے تب بھی آپ کو پھولوں کی طرح محسوس ہوں گے شیخ شاہین صاحب؟ پاسا تو نہیں پلٹا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ اس کو ترمیم کہیں گے؟ یہ کیا فری مائنڈ کے ساتھ تھی، اور رات ساری بیٹھ کے جنہوں نے پڑھا ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں تھا مسودہ کیا ہے، ان سے جا کر کے انگوٹھے لگوائے گئے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں شیخ صاحب، اس کو جمہوریت کہیں گے؟ زین قریشی صاحب نے اپنا استعفیٰ دے دیا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے طور پر، وہ تو نہ ادھر موجود تھے، ان کی فیملی تو بڑا پی ٹی آئی کے لیے سیکریفائسز بھی کر رہی ہے، ان کو کس خوشی میں شو کاز نوٹس دے دیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں شو کاز نوٹس دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا یا ہم نے الزام ثابت کر دیا۔ اٹس اے میٹر آف انسلٹ نا، ان کے والد صاحب اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، ان کی بہن جو ہے تگ و دو کر رہی ہیں، وہ تگ و دو کر رہے ہیں، انہوں نے جانا ہوتا وہ کبھی کے چلے جاتے۔ بہت احترام ہے ان کے شاہ قریشی صاحب کا، لیکن اگر اس کا بیٹا زین قریشی صاحب کا ہے، ان کا آج بھی ہے، لیکن جب تک انلیس پرووڈ گلٹی ہر شخص انوسینٹ ہے، معصوم ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ووٹ دیا یا نہیں دیا، ہمارا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ جو خبروں میں، اخباروں میں، سوشل میڈیا میں آیا کہ وہ بیک گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا یا وہ وہاں آیا بھی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آخری 4 دن ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں تھا، یا تو آگ کہہ دیں اس کو اٹھا لیا گیا، سرنڈر کر دیا اس نے کسی کے سامنے، یا کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے اور آخری رات چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ویری گڈ، ہمیں کچھ اس کی انکوائری تو کریں گے۔ جو آپ نے شو کاز نوٹس دیے 4 ایم این ایز ہیں اور 2 سینیٹرز ہیں، ان کے اندر سے کن لوگوں کا؟ ہم نے 2 سینیٹرز اور 9 ہم نے بندوں کو دیے، 9 ایم این ایز، 4 وہ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں اور 5 وہ جن کا اوپر الزام ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ تو جن سے رابطہ منقطع ہو گیا آخری 3-4 دن 5 دن، وہ آ کر کے جسٹیفائی کریں، اس پہ ہم انکوائری کریں گے۔ ود ریسپیکٹ شاہ محمود قریشی از اے گریٹ مین، اس نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن زین قریشی صاحب کے بارے میں آپ سیم چیز نہیں بولیں گے ابھی، اس لیے نہیں بولیں گے انٹل انلیس کی انکوائری ہو جائے، انکوائری میں وہ ثابت ہو جائے کہ وہ ان کے اوپر جو الزام چل رہا ہے وہ درست نہیں ہے، تو ہم ان کو وہ نہ صرف وہ پوزیشن ریسٹور کریں گے، ان کی عزت بھی کریں گے، آج بھی عزت کرتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ کوئی الزام آیا ہے ہم اس کی تحقیقات ہی نہ کرائیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اس گلاب کی طرف آتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے تھے، ان 9 ایم این ایز کو شو کاز نوٹس دے دیا، 2 سینیٹرز کو شو کاز نوٹس دے دیا، 4 وہ جنہوں نے ووٹ کیا۔ یہ بتا دیں کہ آپ جس گلاب کی بات کر رہے ہو اور اس گلاب کے لیے نمبر پورے تھے، وہ نمبر اس طرح سے پورے تھے؟ دیکھیں مولانا صاحب نہیں مولانا صاحب کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلینسٹ امینڈمنٹ تھی، اس میں کسی ٹرن کوڈ کی ووٹ کو استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ ظہور قریشی صاحب کی بات کریں، انہوں نے کبھی سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ۔ آپ کھچی صاحب کی بات کریں، وہ انڈیپینڈنٹ تھے، نہ ہی انہوں نے سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ اسی طرح دیگر انہی ووٹوں پہ نا، دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ کے طور پہ جیتے ہیں نا۔ میں نے انہی آزاد وہ ایفیڈیوٹ کتنے آپ منظر عام پہ لے آئے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، آپ لے آئے نا منظر عام پہ، آپ ضرور لائیں گے، ہم ان کو جب نوٹس دے رہے ہیں جواب دیں گے تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ، نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ وہ آزاد ہیں، تو پھر آزاد میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی اور آزاد ہیں۔ ان کی مجھے بہت افسوس ہوا، آپ نے کہا تھا کہ 3-4 اور ایسے ہیں جو آزاد ہیں، میں نے آزاد کا انہوں نے یہ وہ لوگوں میں سے تو نہیں ہے جو 39 اور 41 لوگوں میں سے تو یہ نہیں ہے نا۔ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں نیشنل اسمبلی اور الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا پی ٹی آئی کا،
اگر ان کو نوٹیفائی نہیں کیا تو یہ سپریم کورٹ کی جج 15 دن تھے نا، 15 دن انہوں نے جمع کرا دیے، 3 دن تو پہلے تھے نا، سپریم کورٹ نے 15 دن جمع کرا دیے ایفیڈیوٹس انہوں نے. وہ یہ میرا چیلنج ہے، یہ لے کے آئے منظر عام پہ، وہ آزاد تھے اور وہ آزاد ہیں. اسی طرح مبارک زیب جس کے مقابلے میں آپ نے خود ٹکٹ دیا، پی ٹی آئی لیکن پی ٹی آئی جوائن نہیں کیا اس نے، نہیں اس نے الیکشن جیتا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو کدھر اس نے جوائن کیا؟ اس کے بھائی کا تو آپ نے دیکھیں خون خشک نہیں ہونے دیا، آپ نے پہلے ٹکٹ کسی اور کو دے دیا، وہ بیچارہ مانگتا ہی رہا ٹکٹ. دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، آپ ہماری پارٹی کے اگر انٹرنل افیئر میں انٹرنل افیئر میں نہیں بات آزاد اور غیر ریحان زیب واز ایکسپیکٹنگ کہ اس کو ٹکٹ ملے گی، لیکن نہیں ملا. سنیں ٹکٹ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد مبارک زیب واز ڈیمانڈنگ کہ مجھے آپ ٹکٹ دے دی جائے، لیکن اس کو مل گیا گلظفر کو ٹکٹ، وہ جیت گیا. اب اس کے بعد اس نے ہماری پارٹی بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا. یہ شہید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، یہ خبر آلریڈی تھی. تھا میرے پاس آفس میں بھی آیا تھا، ہی واز ایکسپیکٹنگ، اچھا آدمی تھا. لیکن اب ٹکٹ دینا نہ دینا کا تو اب پارٹی ڈسپلن، لیکن مبارک زیب پھر آزاد کے طور پر آزاد جیتا، سن لینا آزاد جیتا. اس کے بعد اس نے پی ٹی آئی کو پراپرلی آفیشلی جوائن کیا. لیکن یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں پہ جیتے ہیں، وہ اپنے ووٹوں پہ جیتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی شخصیت آلریڈی ایک شخص کو. لیکن ایک بات بتاؤں نا، وہ پی ٹی آئی کا چونکہ ورکر تھا، پی ٹی آئی کے ناموں سے ووٹ، اب وہ چونکہ ورکر تھا ریحان زیب، پی ٹی آئی کے دو دھڑے بن گئے. ایک پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم گلظفر کو ووٹ دیں گے، ایک پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ شہید بھائی کا بھائی ہے، ہم اس کو ووٹ دیں گے کیونکہ پی ٹی آئی اس طرف کھڑی ہوگی. اور اس نے خود کہا، اس کی اپنے ویڈیو آپ اٹھا لو، کہ میں اپنے بھائی کے خون کو ساتھ غداری نہیں کروں گا، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، عمران خان کا سپاہی ہوں، میں اس کو ووٹ سپورٹ کروں گا. Having said that, he was still independent. تو یہ والے ووٹ تھے. لیکن جوائن کر چکا تھا. اب ذرا 27ویں ترمیم پہ آتے ہیں. میں اس سے آنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا انیکا صاحبہ پلیز، بیکاز وہ ہمارا دیکھیں ایک آنریبل ممبر ہے اس پارلیمان کا، اور زین قریشی، اور اس پہ بے شک ان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سراسر ناانصافی والی بات ہے کہ ایک گروپ آف کمپرومائز پارلیمنٹری لیڈرز جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اپنی سکن کو سیو کرنے کے لیے وہ ایک اتنے نوجوان اور قابل شخص کو جو ہے وہ اس کے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ تعریف نہ کریں، وہ ان کا جس کی انٹرنل میٹر ہے. آپ نے تعریف کر دی، اس کو آپ نے مشکوک کرنا ہے، یہ ان کا مقصد ہے. میں نے قطعی مشکوک نہیں کرنا سر. میں یہ دیکھیں جس کے والد کی اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے باوجود، جس کی فیملی کی قربانیاں، اور آپ پھر بھی اس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں زین قریشی اگر آپ کی اتنی ہمدردی ہے تو چھوڑ دینا اس کو. 9 مئی کو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں 9 مئی کو وہ یہاں تھا ہی نہیں. سنیں 9 مئی کو شاہ محمود قریشی کراچی میں اپنی بیوی کے علاج کے سلسلے میں تھا. آپ نے 9 مئی میں ان کو اٹھایا ہوا ہے. مجھے بتا دیں اگر آپ اتنی ہمدردی ہے تو اس کو چھوڑ دینا. بےایمانی آپ کرتے ہیں، بدماشی آپ کرتے ہیں، لوگوں کو غلط طریقے سے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی قربانی ہے، لہٰذا اس کے بیٹے نے اگر ہمارے ساتھ اگر کا لفظ میں لکھ رہا ہوں، مجھے نہیں بتا، اگر آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے تو آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. اس کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مشکوک کر رہے ہیں. آپ خود مشکوک کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں ایز اے پارلیمنٹیرین نہیں کر رہا، اب آپ مشکوک کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملا ہوا تھا. اگر کوئی کم لوگ سنتے، باقی سارے لوگ. دیکھیں اگر پارٹی کے اندر کسی کے اوپر اعتراض لگ جائے تو کیا پارٹی کا یہ ذمہ داری نہیں ہے، انٹرنل ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنا انکوائری کریں، سیٹسفائی ہوں؟ اچھا چلیں، ہم نے تو اس کو یہ نہیں کہا. مجھے 3 ٹاپک سے بات کرنی ہے شعیب صاحب.